ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 15 جنوری کو 5 روزہ بیرونی دورے پر ہوں گے روانہ۔ پینڈنگ چالانات پر ڈسکاؤنٹ کی تاریخ 31 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ رام مندر کی افتتاحی تقریب میں کانگریس قائدین نہیں ہوں گے شریک، پارٹی ہائی کمان کا فیصلہ۔ گورنر تمل سائی سندرا راجن نے پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور ارکان کے استعفاؤں کو کر لیا منظور۔ بلقیس بانو کیس، جیل جانے کا خوف، مجرم فرار، گھروں پر پڑے ہیں تالے۔ ریونت ریڈی سے ملاقات کے بعد جگا ریڈی دہلی ہوئے روانہ، اعلیٰ قیادت سے کریں گے ملاقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 5 روزہ بیرونی دورے پر 15 جنوری کو روانہ ہوں گے۔ ریونت ریڈی ڈاووس سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ورلڈ اکنامک فورم کی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو تلنگانہ میں انویسٹ کرنے کے لیے راغب کریں گے۔ اس کے بعد ریونت ریڈی لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ 5 روزہ بیرونی دورے کے بعد ان کی 20 جنوری کو حیدرآباد واپسی ہوگی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور ارکان کے استعفاؤں کو گورنر تمل سائی سندرا راجن نے منظور کر لیا۔ ریاست میں کانگریس کی حکومت کی تشکیل کے بعد اندرون چند دن ہی صدر نشین تلنگانہ پبلک سروس کمیشن جناردن ریڈی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بعد ازاں کمیشن کے ارکان نے بھی اپنا استعفیٰ کا مکتوب روانہ کر دیا تھا۔ ایک اہم پیش و رفت میں گورنر نے آج ان کے استعفیٰ کے مکتوبات کو منظور کر لیا۔ ان استعفاؤں کے بعد نئے صدر نشین اور ارکان کو نامزد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں پینڈنگ چالانات ادا کرنے کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے زیر التوا ٹریفک چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا تھا اور آج اس کا آخری دن تھا۔ اسی دوران حکومت نے ڈسکاؤنٹ پر چالان ادا کرنے کی تاریخ بڑھاتے ہوئے 31 جنوری کر دی ہے۔ رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت سے متعلق کانگریس پارٹی نے سنسنی خیز فیصلہ لیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے ایودھیا ٹرسٹ کی طرف سے رام مندر کے افتتاح میں شرکت کے لیے بھیجے گئے دعوت نامے کو قبول نہیں کیا۔ AICC چیف ملکارجن کھڑگے، کانگریس کی پارلیمانی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور کانگریس کے لوک سبھا لیڈر آف اپوزیشن رنجن چودھری نے دعوت نامے کو قبول نہیں کیا۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے آج ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر مندر کے افتتاح کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ کانگریس نے تنقید کی ہے کہ مندر کا افتتاح BJP اور RSS کا پروگرام بن گیا ہے۔ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایودھیا رام مندر کو BJP اور RSS کے سیاسی پروگرام میں بدل دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایودھیا رام مندر کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ BJP صرف پارلیمانی انتخابات کی خاطر نامکمل کام کا افتتاح کر رہی ہے۔ دراصل معلوم ہوا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوگی، جس کے پیش نظر ایودھیا ٹرسٹ نے ملک اور بیرون ملک کے کئی نامور شخصیات کو رام مندر کی افتتاح میں آنے کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے، جس میں کانگریس پارٹی کے لیڈروں کو بھی دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع میں اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ریاست کے 13 اضلاع میں قہر کی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، جنگاؤں، سدی پیٹ، یادادری بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقارآباد، سنگاریڈی اور میدک میں قہر کا اثر زیادہ ہے۔ بعض اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 17 اضلاع میں رات کا درجہ حرارت 15 ڈگری درج کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 6 ضمانتوں پر عوامی حکمرانی پروگرام پر عوام سے وصول درخواستوں کو آن لائن کرنے کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کمشنر رونالڈ روز نے کہا کہ اب تک تقریباً 4 لاکھ درخواستوں کو آن لائن کرنے کا کام کر لیا گیا ہے۔ 15 جنوری تک ڈاٹا انٹری کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاٹا انٹری کے لیے علیحدہ سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ریاستی سطح اور زونل لیول اور سرکل لیول کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ 635 ٹیم لیڈرز ڈاٹا انٹری کا کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک درخواست کو آن لائن کرنے کے لیے 12 منٹ لگ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا 8 گھنٹے کام کرنے پر 70 تا 75 درخواستوں کو آن لائن کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ ڈاٹا انٹری کے لیے سپروائزرز بھی رکھے گئے ہیں تاکہ ان کے کام کی نگرانی کی جا سکے۔ بلقیس بانو عصمت دری اور قتل عام کے مجرموں کو ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی عام معافی سپریم کورٹ کی طرف سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد تمام مجرموں کو دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا، تاہم بیشتر مجرم اپنے گھروں پر موجود نہیں ہے اور کئی کے گھروں پر تو تالا لٹکا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام 11 میں سے 9 مجرم فی الحال اپنے گھروں پر موجود نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ ان کے بارے میں گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں ہے۔ دراصل 8 جنوری 2024 کو اس مقدمے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سنائے جانے کے کچھ گھنٹوں بعد میڈیا اہلکار گجرات کے مجرموں کے آبائی گاؤں پہنچے تھے، لیکن انہیں دروازوں پر تالے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ دراصل پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ ابھی تک انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی نقل موصول نہیں ہوئی ہے اور ان کو سرنڈر کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن برقرار رکھنے کے لیے اس علاقے میں پولیس فورس تعینات ہے جہاں مجرم رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ بلقیس بانو اس وقت 21 سال کی تھی اور 5 ماہ کی حاملہ تھی جب 2002 میں گودرا ٹرین جلانے کے واقعے کے بعد فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ تبھی انہیں عصمت دری کا شکار بنایا گیا اور ان کی 3 سالہ بیٹی اور خاندان کے 6 دیگر افراد کو قتل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو 11 قصورواروں کو دی گئی معافی کو منسوخ کر دیا اور گجرات حکومت کو اپنے غلط فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ گجرات حکومت نے تمام مجرموں جنہیں 2022 میں یوم آزادی کے موقع پر قبل از وقت رہا کیا گیا تھا، اب سپریم کورٹ نے مجرموں کو 2 ہفتوں کے اندر واپس جیل جانے کا حکم دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نقلی مہندی کے کونس کی تیاری کے یونٹ پر دھاوا کیا گیا۔ ڈرگس کنٹرولر ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے شہر کے علاقے مہندی پٹنم میں نقلی مہندی کے کونس کی تیاری کے یونٹ پر دھاوا کیا۔ حکام کے مطابق یہاں مہندی کے کونس پر زہریلے کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈرگس کنٹرولر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے ضبط شدہ مہندی کے کونس کو لیب بھجوا کر جانچ کی تو اس میں ایسڈ کی موجودگی کا پتہ چلا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس طرح کے کیمیکل سے عوام کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ افسران نے مہندی کے کونس کا ذخیرہ ضبط کر لیا اور شکیل انڈسٹری مہدی پٹنم کے پروپرائٹر محمد یوسف علی کو گرفتار کر لیا۔ Yes. ये एम डिपार्टमेंट है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अम्मा تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر و سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی اچانک دہلی روانہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل کو انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خصوصی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 20 منٹ تک ہوئی اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم میڈیا کو اس ملاقات کی تفصیل سے دور رکھا گیا۔ چہارشنبے کو وہ قومی دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جگا ریڈی ایم ایل سی یا پھر تلنگانہ کانگریس کے سربراہ بنائے جانے کے خواہش مند ہے۔ علاوہ ازیں میدک لوک سبھا حلقے سے ان کے بیٹے جے ریڈی یا پھر ان کی بیوی کو امیدوار بنانے، سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے صدر کا عہدہ دینے یا پھر نرمل سے مقابلے کی اطلاعات ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ دہلی میں ان امور پر اعلیٰ قیادت سے ان کا تبادلہ خیال ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی ریلوے اسٹیشن پر چار مینار ایکسپریس ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی۔ یہ ٹرین چنئی سے حیدرآباد پہنچی تھی کہ نامپلی ریلوے اسٹیشن پر اس کی 3 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئیں
और इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की दीवार को जुज़वी तौर पर टक्कर दे दी। इस हादसे में 10 मुसाफिरीन मामूली ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिस ट्रैक पर चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा पेश आया था, वहाँ कई ट्रेनें चलती है। MMTS ट्रेनें भी इस ट्रैक पर चलती है। हुक्काम वाक़े की जांच कर रहे हैं। फ़िलहाल पटरी से उतरी हुई बोगियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस वाक़े का इल्म होते ही रेलवे के आला हुक्काम वहाँ पहुँच गए, जबकि इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत दी। హైదరాబాద్ నుండి లింగంపల్లి వెళ్ళవలసిన MMTS 3వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది. యాత్రికులు కృపయా ध्यान दें. प्लेटफॉर्म संख्या 4-7-1-0-5 हैदराबाद से लिंगंपल्ली तक जाने वाली MMTS प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है. For the fast attention of passenger, train number 47105 from Hyderabad to Linganpalli MMTS on आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 15 जनवरी को 5 रोज़ा बैरूनी दौरे पर होंगे रवाना। पेंडिंग चालानात पर डिस्काउंट की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई। राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में कांग्रेस कायदीन नहीं होंगे शरीक, पार्टी हाईकमान का फैसला। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान के इस्तीफ़ाओं को कर लिया मंजूर। बिल्किस बानो केस, जेल जाने का खौफ, मुजरिम फरार, घरों पर पड़े हैं ताले। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद जग्गारेड्डी दिल्ली हुए रवाना, आला क़ियादत से करेंगे मुलाकात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, RR डिस्ट्रिक्ट।